ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کوئی کیسز نہیں لگائے جاتے. جی رانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ اور سرائکی صوبے اور بھاولپور اور تھل صوبے کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے یعنی یہ خود اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو یہ لوز کر رہے ہیں. نہیں چاہیے کہ تھوڑا سا یعنی کوئی تھوڑا سینس میں آ کے اور معاملات کو جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ کے. اب دیکھیں پہلی بات انہوں نے کی ہے سپریم کورٹ میں دوسرے کیسز کے نہ کھلوانے کی. کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو یعنی اتنا پرانا کیس ہے 25-30 سال بعد وہ کھلنے جا رہا ہے, تو وہ کیا ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ یہ کیس کھولیں؟ اگر بھٹو کا کیس جو ہے وہ 1977-78 کے بعد اب کھولا جا وہ ابھی صدر صاحب نے ریفرنس بھیجا ہے. تو اگر کوئی اور کیس آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ پٹیشن دائر کریں, بابر اعوان صاحب سے کہیں کہ وہ جا کے پٹیشن دے سپریم کورٹ میں کہ جی فلاں کیس جو ہے وہ بھی کھول لیں. اسی طرح سے اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کا کیس جو انہوں نے جو ریفرنس انہوں نے دائر کیا ہے اس کی ارلی ہیئرنگ کے متعلق جو ہے پریزیڈنشل ریفرنس بھیج سکتے ہیں. تو کسی اور کے کیس کے متعلق اگر ان کو کوئی ریزرویشن ہے کہ اس کی سماعت نہیں ہو رہی تو اس کے متعلق بھی یہ بھیج سکتے ہیں. دوسری انہوں نے بات کی ہے صوبوں کی. دیکھیں صوبوں کے اوپر ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ صوبے لسانی بنیادوں کے اوپر نہیں بننے چاہیے. یہ صرف اور صرف نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ضروریات کے پوائنٹ آف ویو سے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مسائل حل نہیں ہو رہے. ہاں نہیں, ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر پاکستان میں جس صوبے میں جہاں صوبہ بنانے کی ضرورت ہے پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن لے کے آئیں, اور پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے, آئین میں وہ اختیار جو ہے وہ درج ہے. یہ بیٹھے کنسنسس کے ساتھ اگر سندھ کے 2 صوبے بننے چاہتے ہیں تو بننے چاہیے, پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے, بالکل ہم لیکن کیا اس وقت ملک ان جن ایشوز سے گزر رہا ہے رانا صاحب معتمل ہو سکتے ہیں ہم اس وقت کہ یہ والے ایشوز ہم آگے لے آئیں؟ اس وقت ہمیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ہماری فورن پالیسی کے اندر ایشوز ہیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ یعنی یہ جو لوٹ مار کا جو شور ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, یعنی یہ تو وہی بات ہے کہ چور پکڑے جانے کے خوف سے چور کا شور مچا رہا ہے. ان کے خلاف جو ایشوز ہیں بیڈ گورننس کے, لوٹ مار کے, اور یہ سیکورٹی سے متعلقہ جو معاملات ہیں جیسے یہ میمو سکینڈل ہے, اب ان ایشوز سے جان چھڑانے کے لیے یہ اور کیا کریں؟ اگر اس قسم کے نان ایشوز کو سامنے لے کے نہیں آئیں گے تو پھر اور یہ کیا کریں گے؟ باقی انہوں نے بات کیا ہے سستی روٹی کی. دیکھیں یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور اس سے پہلے منسٹر بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی 32 ارب روپیہ جو ہے وہ سستی روٹی میں جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس سستی روٹی کے معاملے میں 1 روپے کے بھی کرپشن کا الزام ہو تو ہم جو ہے وہ بتائیں راجہ صاحب وہ لینے کو تیار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رقم جو کہہ رہے ہیں 32 ارب جو ہے یہ فگر کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ 32 ارب اگر ہو تو پھر میں ریزائن کروں گا, تو اگر 32 ارب نہ جو ہو تو یہ ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے یہ غلط فگر جو ہے یہ انہوں نے کیوں دیا ہے. اچھا اسی طرح سے جو انہوں نے یعنی جو دوسری باتیں کی ہے, اب آشیانہ ہاؤسنگ سکیم ہے. اب آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کی جو قرہ اندازی ہے وہ باقاعدہ پوری پریس کے سامنے تمام میڈیا کو سامنے بٹھا کے جو قرہ اندازی اچھا, تو پھر پنجاب حکومت نے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پلاٹ دے دی ہیں. اسی طرح سے جو یلو سکیم ہے اس میں بھی ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر باقاعدہ اپلیکیشنیں دی گئی اور اس کے بعد کمپیوٹر کے لیے جو ہے وہ قرہ اندازی کی گئی ہے. یعنی یہ سارا کام جو ہے وہ اتنے شفاف انداز سے ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی الزام تراشی کر کے یہ خود اپنا مذاق اڑوائیں گے. کیا راجہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ قصور میں ایک قرآن اندازی ہوئی تھی اور اس وقت کے جو چیف سیکٹری تھے ان کے 2 ٹریکٹر نکلے تھے. میں نے کیبنٹ میٹنگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی قرآن اندازی ہوئی ہے اور چیف سیکٹری جو اس وقت تھے ان کے 2 ٹریکٹر نکلے ہیں, اور اس قرآن اندازی اس کے بعد انہیں واپس پیسے جمع کرانے پڑ گئے تھے. یہ شفاف ہے. اگر یہ چیز ریکارڈ پہ میں ثابت نہ کروں تو میں ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں. چلیں وہ بھی تیار ہے. میں اس کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھا. راجہ صاحب نے جو ہے اس قرہ اندازی کے اوپر جو ہے انہوں نے شکایت کی.
میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ قرعہ اندازی میں کمپیوٹر قرعہ اندازی میں کوئی ہیرا پھیری یا غلطی ہوئی ہے، آپ 2 اضلاع بتا دیں، ہم ان کی جو ہے وہ تھارو انکوائری کروا لیتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی بتا تو رہے ہیں تو پورے پنجاب کی کروائیں گے۔ انہوں نے 2 اضلاع کا بتایا، میں سن لیں، انہوں نے 2 اضلاع کا بتایا، ایک قصور تھا، ایک ضلع اور تھا، دونوں کی تھارو انکوائری ہوئی اور قطعی طور پہ یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ قرعہ اندازی میں کوئی کسی قسم کی لے راجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ثابت ہی نہیں ہوا تو آپ الزام کیسے لگا رہے ہیں؟ اچھا چیف سیکرٹری صاحب کے جو چیف سیکرٹری نے پیسے جمع نہ کرائے ہوں، میاں شہباز شریف پریس میں آ کے الفن کہہ دے کہ چیف سیکرٹری نے پیسے جمع نہیں کرائے، میں کل رزائن دے دوں گا۔ نہیں رزائن آپ جس بات پہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب سے ان کے 2 ٹریکٹر جو تھے ان کی اپلیکیشنوں کے اوپر جینون طریقے سے نکلے، لیکن بعد میں میاں شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تمام لوگ جو سرکاری ملازم بھی ہیں اور جو پولیٹیکل بھی انوالو ہیں اس پروسیس میں، ان کا کوئی عزیز جو ہے وہ اس اسکیم میں اپلیکیشن دینے کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتا۔ اس بنیاد کے اوپر پھر جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب جاوید محمود صاحب نے اپنا کلیم جو تھا وہ وڈرا کر لیا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اچھا چلیں اس پر راجہ صاحب بات کرتے ہیں بریک کے بعد، اور بریک کے بعد ہم ایک اور ایشو اٹھائیں گے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی انتخابات کس کو کروانے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔